نبی کے کردار کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے پوری حیات طیبہ کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی جس کی زندگی ایسی ہوگی ان کے غلاموں کا حال اتنا خطرناک ہوگا۔ آج ہمارے اور آپ کے اخلاق انتہائی گھنونے ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے گھر پڑوسی کے لیے صحیح نہیں ہے، ہم اپنے محلہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے یہ ہیں کہ ہم ان کے نبی کو ماننے والے ہیں، نبی سے ہمیں پیار ہے، نبی سے ہمیں محبت ہے، لیکن تمہارا نبی کا اخلاق ایسا نہیں تھا، تمہارے نبی کا کردار ایسا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ باہر میں تو خوشی خوشی نظر آئیں گے، لیکن گھر جائیں گے ان کے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، مارتے ہیں پھرتے ہیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ارے اسے تھپڑ مارتا ہے، اسے کھانے کے لیے خرچہ نہیں دیتا ہے، انہیں ستاتا ہے، مصیبتوں کے اندر اسے کا جھول دیتا ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا کریکٹر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اس نبی کے نام لیوا ہے۔ آج کتنا ربیع الاول گزر گیا، ہزاروں ربیع الاول ہم نے پار کر دیا۔ ایک ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول کو ہم نے دیکھا بھی سنا بھی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا؟ ہماری زندگی میں کچھ فرق پڑا؟ کوئی انقلاب آیا؟ ہم نمازی بنے، ہمیں غیروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہوا، دوستوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہوا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کردار اچھا ہوا، گاؤں والوں کے ساتھ ہم پیش آنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہوئے؟ نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم نے کتنے پار کر دیے ہیں، لیکن کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ ماں اور بہن کا وراثت ہم نے کھایا، وراثت میں حصہ دیا نہیں۔ ایک دوسرے کو مارا، تھپڑ مارا، گالی گلوچ کیے، کیا کبھی معافی مانگے؟ نہیں۔ یہ جو چیز کرنے کی تھی، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکار چیز کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تہیا کر لیجئے اور یہ عہد کر لیجئے ہماری زندگی کے اندر نبی کی سیرت کو سن کر کے، نبی کی باتوں کو سن کر کے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آنا ہے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آنا ہے، ہماری زندگی کے اندر پہلے کی طرح نہیں بلکہ آنے والے موسم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آنے والے موسم تیرے نام کرتا ہوں، میری زندگی تیرے نام کرتا ہوں، میری صبح تیرے نام ہے، میری شام تیرے نام ہے، میری زندگی کی دھڑکن تیرے نام کرتا ہوں۔ اگر اٹھوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، جیوں گا تو تیرے لیے۔ اگر زبان سے بولوں گا اچھی بات بولوں گا، اچھے کردار پیش کروں گا، میرے ہاتھ اٹھیں گے اچھے کام کے لیے اٹھیں گے، میرے پاؤں اٹھیں گے چلیں گے اچھے کام کے لیے اٹھیں گے چلیں گے، میری آنکھیں دیکھے گی اچھی چیز دیکھے گی، قرآن کریم کو دیکھے گی، کعبۃ اللہ کو دیکھے گی۔ یہ ساری چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، یہ تہیا کر لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم حاضرین ناظرین عزیز ساتھیوں بزرگوں، آپ سب کو معلوم ہے یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے ہیں۔ پچھلے ہفتہ عرض کیا تھا کہ نبی جو دنیا میں تشریف لائے ہیں خوشی سب کو ہے لیکن خوشی منانا نہیں ہے۔ آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے نبی دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں، نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ دعا فرمائے پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا عجیب و غریب کے اندر جھلس رہی تھی، ہر ایک طرف لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا، کفر شرک کے اندر لوگ مبتلا تھے، باتوں باتوں پر لڑ جاتے تھے اور ایک زمانے تک لڑتے رہتے تھے، ایک صدی تک وہ لوگ آپس سے باتیں نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے سے ملنا جلنا درکنار ایک دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کی آمد سے، آپ کی برکت سے اور آپ نے اپنی تعلیمات سے قرآنی ہدایات کے مطابق لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو اپنے اخلاق اور کردار پیش فرمایا، تو لوگوں نے آپس کی دشمنی کو چھوڑ کر محبت اور الفت میں بدل گئے۔ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر ذکر فرمایا ہے اور 4 مقصد کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد قرآن کریم کی آیت پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ جب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام باپ اور بیٹا دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، بیت اللہ جو سب سے عظمت والا گھر ہے جب اس کو بنا کر کے فارغ ہوئے، باپ اور بیٹا دونوں نے دعا مانگی ہے کہ ربنا وابعث فیہم، اے میرے پروردگار عالم ایک رسول بھیجئے انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بنائے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ کی ذات، آپ وہ ہیں کہ آپ کی جو ہے آپ کا اقتدار اور آپ کی حکمت
سب سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ پارہ نمبر 1 کے اندر سورہ بقرہ میں حضور کے آنے کا مقصد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسرے مقامات پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ایک رسول انہی میں سے ہم نے بھیجا ہے۔ کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیت کی تعلیم دینا، تلاوت کرنا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمت، انہیں حکمت کی تعلیم دینا، کتاب کی تعلیم دینا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف بنانا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حال یہ ہے، تحقیق یہ ہے، اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ آپ کائنات کا مشاہدہ کیجئے، سورہ الحمد سے لے کر کے والناس تک اگر قرآن آپ پڑھیے گا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے کی بات نہیں کی ہے۔ پروردگار عالم نے انسان بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا، ہم نے انسان بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے کسی انسان کو دماغ عطا فرمایا، عقل عطا فرمایا، لیکن احسان نہیں جتلایا ہے۔ انسان کو بولنے کے لیے زبان دی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، آنکھیں بخشی ہے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو بولنے کے لیے منہ اور زبان دی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ انسان کے چلنے کے لیے پاؤں دیا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو بہترین غذائیں فراہم کی ہے، پینے کے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں عطا کی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ساری چیزوں کو پیدا کیا، پہاڑ کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، حجر کو پیدا کیا، شجر کو پیدا کیا، شمال کو پیدا کیا، جنوب کو پیدا کیا، ساری کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا، لیکن احسان جتلانے کی باری نہیں آئی ہے۔ لیکن جب باری آئی ہے آمینہ کا لال کا، تو رب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ، ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے۔ میرے خزانے میں ایک تھا، ایک موتی تھی، ہم نے تمہیں دے دیا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ ایک لفظ احسان ہے، ایک لفظ من ہے۔ احسان کا معنی بھی جو ہے کسی پر جو ہے احسان کرنا، من کے معنی بھی احسان کرنا ہے۔ دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو پانی پلایا ہے وہ بھی آپ کو پانی پلا سکتا ہے، اگر آپ کو کسی نے کھانا کھلایا ہے وہ بھی آپ کو کھانا کھلا سکتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں وہ آپ کو کر سکتا ہے۔ لیکن لفظ من اس کو کہتے ہیں کہ وہ جیسا کائنات کے اندر بدلہ اگر کوئی دینا چاہے تو بدلہ نہیں دے سکتا ہے، پھر بھلا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ کا بدل کائنات کے اندر تو نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، اس طریقے کے انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین کو پر احسان کیا ہے۔ آگے حضور کی آنے کا، آمد کا مقصد کو بیان کیا۔ یہ دو مقامات ہے۔ تیسرے مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے آنے کے مقصد کو بیان کیا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین
मुर्सिलीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। वो अल्लाह है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा है, उम्मीयीन में अनपढ़ों में एक रसूल भेजा है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। व युज़क्कीहिम, लोगों के दिलों को पाकीज़ा बनाते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन, हाल ये है इससे पहले नबी की आमद से पहले लोग खुली गुमराही के अंदर मुब्तला थे। ये 3 मकामात है जो आपके सामने हम रखे हैं। पहला पारा, चौथा पारा, 28वां पारा। तीनों पारों के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबी के दुनिया में आने के मकसद को बयान फरमाया, 4 मकासिद को बयान फरमाया। नंबर 1, सबसे पहला मकसद नबी के दुनिया में आने का ये है तालीम, तिलावत कुरान करीम। कुरान करीम के तिलावत के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दुनिया में भेजा है। कुरान करीम की तिलावत का मतलब ये है कि लोगों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को पैगाम दिया जाए कि ये कुरान करीम ये अजीम शान किताब है जो मुझ पर नाजिल हुआ है। आज दुनिया कुरान करीम से गाफिल है। एक जैसी किताब कायनात के अंदर पैदा नहीं हुई है। आसमानी किताबें बहुत सारी है लेकिन कुरान का बदल नहीं है। अरे ज़बूर को उठाइए, ज़बूर को बदल दिया गया। तौरात को उठाइए, तौरात को बदल दिया गया। इंजील को उठाइए, बदल दिया गया। आप किसी तौरात के आलिम को हाफिज खोजिए, कोई तौरात का हाफिज आपको मिल जाए, कोई नहीं मिलेगा। ज़बूर का कोई हाफिज मिल जाए, नहीं मिलेगा। इंजील का कोई हाफिज मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान करीम का ये मौजिज़ा है। 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, एक नहीं लाखों में आपको मिल जाएगा। ये कुरान करीम का मौजिज़ा है। इस कुरान करीम की तिलावत के लिए हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। नबी के आने का जो मकसद है उसे नहीं करेगा, बस सिर्फ खुशी मनाने से हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ सड़कों को जाम करने से हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ जुलूस निकालने से हमारा काम चल जाएगा। जो नबी के आने का जो मकसद को रब ने बयान किया है उस मकसद पर कितने लोग अमल कर रहे हैं? कुरान करीम की तिलावत किनकी जिंदगी में है? कौन कौन सुबह की नमाज के बाद अरे सूरह यासीन की तिलावत करते हैं? कौन है जिनकी जिंदगी में अरे मगरिब के बाद सूरह वाक़िया का एहतिमाम है? कौन है वो लोग जिनकी जिंदगी में इशा के बाद सूरह मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा का एहतिमाम है? हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें कुरान से मोहब्बत नहीं है, हमें अपने बच्चों को कुरान सिखाने का हमें वक्त नहीं है। जो मकसद है उस मकसद को छोड़ करके दूसरे कामों में लग गए हैं, बेकार कामों में, फजूल कामों में लग गए हैं। कुरान करीम की तिलावत करने से एक हदीस सुनाता हूँ। चुनांचे हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाती है वहां से शैतान भागता है, फरिश्ते आते हैं। और जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत नहीं होती है शैतान वहां आता है, फरिश्ते उस घर से भागते हैं और उस घर के अंदर खैर बहुत कम होता है, शर बुराई बहुत ज्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर ये चाहते हैं आपके घर के अंदर शयातीन का अड्डा ना हो, शयातीन से आपका घर के महफूज हो, आप भी महफूज रहे, आपके अहले खाना भी महफूज रहे, तो फिर कुरान करीम को जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। नबी के आने का जो मकसद है उस मकसद के अंदर हमें आपको बढ़ चढ़ करके उस पर अमल करने की जरूरत है। तो पहला मकसद तालीम तिलावत कुरान है, दूसरा मकसद तालीम कुरान है। कुरान करीम एक देख करके पढ़ना है, एक उसको समझना है। कुरान करीम का पैगाम क्या है? या अय्युहल मुद्दस्सिर तर्जमा क्या है? या अय्युहल मुज़म्मिल तर्जमा क्या है? क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माना क्या है? तर्जमा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहना क्या चाहते हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, इसका तर्जमा क्या है? माना क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिया मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। कुरान की ये आयत है, ये आयत हमारे नबी पर नाजिल हुई है। इस आयत का तर्जमा क्या है? इस आयत का माना क्या है? ये आयत हमसे क्या कहना चाहती है? तो नंबर 2 तालीम किताब, तालीम कुरान, कुरान करीम के मतलब को समझा जाए, कुरान करीम के मानी को समझा जाए। आज तो हर तरीके की जबान महफूज है, अगर उर्दू में पढ़ना नहीं आता
آپ کو ہندی میں، انگلش میں، بنگالی زبان میں، ہندی زبان میں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ مل رہا ہے، قرآن کی آیت کا تشریح آپ کو کیا مل جائے گا آسانی کے ساتھ، لیکن پڑھنے والا کوئی ہو تب تو، قرآن کو اپنے دل کے اندر لگانے والا ہو تب تو یہ دوسری چیز یہ ہے جو نبی کے آنے کا مقصد دنیا کے اندر ہے، وہ یہ ہے تعلیم قرآن، تعلیم کتاب، کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ قرآن کریم کو سمجھیں گے نہیں تو ہماری زندگی کامیابی کے اندر نہیں چل سکتی ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، تفسیر بھی نہیں آتا ہے، علماء کو ہم سنتے بھی نہیں ہیں، تفسیر میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اگر کہیں پر قرآن کریم کا ترجمہ کیا جا رہا ہو، تفسیر کی جا رہی ہے، لیکن لوگ بھاگتے ہیں، ہمیں قرآن سے پیار نہیں، ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے۔ دو مقصد، تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کے آنے کا، فرمایا وہ تزکیہ نفس سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو پاک اور صاف بنائے، تمہارے دل کے اندر جو کفر ہے، جو نفاق ہے، جو شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہے، تمہارے کردار اچھے نہیں ہے، گندگی ہے، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ تیسرا مقصد ہے۔ آج جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجتماعی طریقے پر معاشرہ کو بہترین بنانے کے لیے، ماحول کو بہترین بنانے کے لیے، گاؤں کو، محلہ کو بہترین بنانے کے لیے جہاں اجتماعی اللہ کے نبی نے محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی نے انسانوں کے دلوں کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ انسان کے دلوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک چیز ہے جو گوشت کا لوٹڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تمہارا سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو تمہارا سارا جسم خراب اور بیکار ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، اگر تمہارا دل صحیح ہے، تمہارا دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں غلط چیزیں نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں غلط سوچ نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے، تمہارے دل کے بارے میں کسی کے حسد نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ فرمایا اسی مقصد کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جس انسان کا دل اچھا ہوگا، جس انسان کا دل بہتر ہوگا، وہ انسان کامیاب ہوگا اور اس انسان کی برکت سے ماحول بہترین بنے گا، معاشرہ اچھا بنے گا۔ تو یہ تین چیز تھی۔ چوتھی چیز جو نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلیم حکمت۔ حکمت سے مراد تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حکمت سے مراد نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت کو دنیا کے اندر عام کیا جائے، نبی کی سنت کو پھیلایا جائے، نبی کی سنت پر عمل کیا جائے۔ یہ چار مقصد کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں چاروں مقاصد کو ہم نے چھوڑ دیا، بیکار کاموں میں ہم لگ گئے ہیں۔ نبی کی سنت پر ہماری عمل کتنا ہے؟ انسان کھانا کھا رہا ہے، کھانے کی سنت کیا ہے اسے یاد نہیں ہے، اسے آتا نہیں ہے۔ کھانے کی بعد کی دعا کیا ہے اسے آتا نہیں ہے۔ صبح سے شام تک بیت الخلا جا رہا ہے، لیکن نبی کے سنت کیا ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے، نبی نے کس انداز سے کیے ہیں، ہمیں اور آپ کو آتا نہیں ہے۔ صبح سے شام تک سفر کر رہے ہیں، سفر کی دعائیں کیا ہے، سفر میں جانے کا سنت کیا ہے، ہمیں آتا نہیں ہے۔ صبح سے شام تک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں ملنے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، ہمیں آتا نہیں ہے۔ نبی کی سنت تو ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہماری زندگی ہمیں نبی کی سنت اچھا نہیں لگتا، ہمیں یہود و نصارہ کا طریقہ اچھا لگتا ہے، اگر فیشن کا لباس آ جائے اسے پہننے میں ہمیں مزہ آتا ہے، اگر فیشن کا کرتا اور جو ہے ٹائٹ ہر چیز کو انسان اپنانے کے لیے جو ہے تیار ہے، لیکن نبی کی سنت میں لباس کے اندر، کردار کے اندر، ٹوپی کے اندر، ہر چیز کے اندر نبی کے طریقوں کو انسان اپنا لے، ایسا انسان نہیں کرتا ہے۔ تو چار جو مقصد تھے
اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے سارے مقاصد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور بیکار قسم کی چیزوں میں ہم آپ لگ گئے ہیں۔ ارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر آپ کو اتنا ہی تھا آپ کرتے یہ، آپ فروٹ سے لیتے، آپ ایک کتاب لیتے نبی کے اخلاق پر، نبی کے کردار پر ایک کتاب لیتے، جاتے غیر مسلم کے یہاں جاتے، ہاسپٹل میں جاتے، جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں جاتے، انہیں ہدیہ دیتے، انہیں کھانے کی چیزیں دیتے اور اپنے ساتھ بک دیتے کہ یہ آج میرا نبی کی آمد کا ذکر ہے، میرے نبی اس مہینے میں آئے تھے، لیجئے یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور یہ نبی کے بارے میں ہے، اگر وقت ہوگا اسے پڑھ لینا، تو شاید کہ ان کے دل کے اندر نرمی آ جاتی، وہ اسلام کو قبول کر لیتا۔ آج اس کی ضرورت تھی، اگر آپ کو خوشی منانا تھا تو اس انداز سے خوشی مناتے، جاتے کتنے بیوہ ہے، یتیم ہے، اپنا ہو یا غیر ہو کوئی بھی ہو، جاتے جا کر کے مٹھائی کا ڈبہ لیتے، جاتے انہیں ہدیہ دیتے اور ساتھ میں ہندی میں انگریزی میں نبی کی سیرت پر کتابیں لکھی جا چکی ہے، ہزاروں کتابیں ہیں، جا کر کے چھوٹی سا بک لے کر کے جاتے لوگوں کو دیتے، کہتے کہ اگر وقت ملے گا اسے پڑھ لینا، یہ ہمارے نبی کی سیرت لکھی ہوئی ہے، ہمارے نبی کے کردار لکھا ہوا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ اسے ضرور قبول کر لیں۔ تو شاید آج وہ جس طریقے سے ہمیں آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، ان کے دل کے اندر نرمی آتا کہ نہیں، مسلمانوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ جس انداز سے پیش آئے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ بے شمار واقعات میں آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے معلوم یہ ہوگا ہمارے نبی ہے کہ جو غیروں کو اپنا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیے ہیں، کیا کچھ نہیں کیے ہیں۔ کوئی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ غیروں کو نبی کی ذات سے تکلیف پہنچی ہو، نبی نے کسی کو ستایا ہو، نبی نے کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہو، نبی کے کردار کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے پوری حیات طیبہ کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی جس کی زندگی ایسی ہوگی ان کے غلاموں کا حال اتنا خطرناک ہوگا۔ آج ہمارے اور آپ کے اخلاق انتہائی گھنونے ہو چکے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے گھر پڑوسی کے لیے صحیح نہیں ہے، ہم اپنے محلہ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے یہ ہیں کہ ہم جو نبی کو ماننے والے ہیں، نبی سے ہمیں پیار ہے، نبی سے ہمیں محبت ہے، لیکن تمہارا نبی کا اخلاق ایسا نہیں تھا، تمہارے نبی کا کردار ایسا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ باہر میں تو خوشی خوشی نظر آئیں گے، لیکن گھر جائیں گے ان کے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، مارتے ہیں پٹتے ہیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ارے اسے تھپڑ مارتا ہے، اسے کھانے کے لیے خرچہ نہیں دیتا ہے، انہیں ستاتا ہے، مصیبتوں کے اندر اسے کا جھوٹ دیتا ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا کریکٹر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس نبی کے نام لیوا ہے۔ آج کتنا ربیع الاول گزر گیا، ہزاروں ربیع الاول ہم نے پار کر دیا، ایک ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول کو ہم نے دیکھا بھی سنا بھی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا، ہماری زندگی میں کچھ فرق پڑا، کوئی انقلاب آیا، ہم نمازی بنے، ہمیں غیروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہوا، دوستوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہوا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کردار اچھا ہوا، گاؤں والوں کے ساتھ ہمارے صحیح سے پیش آنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہوئے نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم نے کتنے پار کر دیے ہیں، لیکن کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ ماں اور بہن کا وراثت ہم نے کھایا، وراثت میں حصہ دیا نہیں، ایک دوسرے کو مارا، تھپڑ مارا، گالی گلوچ کیے، کیا کبھی معافی مانگے نہیں۔ جو چیز کرنے کی تھی، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکار چیز کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تہیا کر لیجئے اور یہ عہد کر لیجئے ہماری زندگی کے اندر نبی کی سیرت کو سن کر کے، نبی کی باتوں کو سن کر کے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آنا ہے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آنا ہے، ہماری زندگی کے اندر پہلے کی طرح نہیں بلکہ آنے والے موسم
اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آنے والے موسم تیرے نام کرتا ہوں، میری زندگی تیرے نام کرتا ہوں، میری صبح تیرے نام ہے، میری شام تیرے نام ہے، میری زندگی کی دھڑکن تیرے نام کرتا ہوں، اگر اٹھوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، جیوں گا تو تیرے لیے، میں اگر زبان سے بولوں گا اچھی بات بولوں گا، اچھے کردار پیش کروں گا، میرے ہاتھ اٹھیں گے اچھے کام کے لیے اٹھیں گے، میرے پاؤں اٹھیں گے چلیں گے اچھے کام کے لیے اٹھیں گے چلیں گے، میری آنکھیں دیکھے گی اچھی چیز دیکھے گی، قرآن کریم کو دیکھے گی، کعبۃ اللہ کو دیکھے گی، یہ ساری چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، یہ تہیا کر لیجئے اور نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے ہم صبح سے لے کر کے شام تک جو کام کرتے ہیں نبی کا سنت کا طریقہ کیا ہے، نبی کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چاہتے یہ ہو کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا دعویٰ سچا جب ہوگا جب تم میرے محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، میرے محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، رب تجھے اپنا محبوب بنائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو نبی کی زندگی کو اپنائیں گے، سنت کو اپنائیں گے، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ کی نگاہ میں ہم محبوب بنیں گے۔ ہمارا دعویٰ کچھ اور ہے لیکن ہمارا کردار صحیح نہیں ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہے، محبت رسول کے اندر ہم فنا ہے، لیکن ہمارا دعویٰ کیا دلیل کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کام ایسا نہیں ہے جس پر ہم یہ کہہ سکے کہ واقعتاً ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر بھی اوروں کو کھلائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکلیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔